بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد نعمان علی خان کے بہت سارے لیکچرز ہیں، جیسے کہ سورہ یوسف کا لیکچر ہے، اس میں کمپلیٹ لیکچر ہے آیت با آیت، لیکن یہ انگلش لیکچر ہے، اور ہم نے اردو آڈینس کے لیے ایک ویڈیو تیار کیا ہے جس میں استاد نعمان علی خان کے کمپلیٹ لیکچر سورہ یوسف کا ہوگا آیت با آیت، وہ آپ لوگوں کی زبان اردو میں ہوگا، اور اس ویڈیو میں ہر چیز وہی ہوگا جو استاد نعمان علی خان میں ہے، جیسے کہ سیم ہوگا۔ کیا سیم ہوں گے؟ جو استاد نعمان علی خان کے ویڈیو میں لیکچر میں ملیں گے، حکمت، تدبر، اور سیم مٹیریل ہوگا جو وہاں پر موجود ہیں۔ سورہ یوسف جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکے میں نازل ہوئی، اس لیے ہم اسے مکی سورہ کہتے ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ سورہ نمبر 12 ہے۔ 8، 9، 10 سے لے کر 23 تک تمام صورتیں مکی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکے میں نازل ہوئیں۔ تو ہم دیکھیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکی سورہ کے آپس میں ایک گروپ ہے، اور انہوں کا ایک آپس میں کنیکشن ہے سملرٹی کی بنیاد پر، اور انہوں میں سے کچھ سورہ جو کہ شروع ہوتے ہیں الف لام را سے، کچھ سورہ انہوں میں سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ترتیب دیکھیں تو سورہ نمبر 10 کو دیکھیں تو سورہ نمبر 10 ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اور اس کے نیکسٹ سورہ کو دیکھیں سورہ نمبر 11 تو وہ ہے الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سورہ نمبر 12 کو دیکھیں تو وہ ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ نمبر 13 کو دیکھیں تو وہ ہے الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت سورہ یوسف کی ہے جسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہاں پر سملٹی ایک چیز نظر آئے گی آپ لوگوں کو کہ الف لام را پھر کتاب نظر آ رہا ہے، پھر سے الف لام را پھر سے آپ کو کتاب سامنے نظر آئے گا، پھر سے الف لام را پھر سامنے آپ کو کتاب نظر آئے گا، پھر الف لام میم را پھر آپ کو سامنے کتاب نظر آئے گا۔ یہاں پر سب سورہ الف لام را سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، صرف سورہ نمبر 13 ہیں جو الف لام میم را سے شروع ہوتی ہے، یہ واحد سورہ ہے۔ اور یہاں ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں شروع والے الفاظ کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے، وی ڈونٹ نو، انہوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ انہوں کی میننگ کیا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے الفاظ ہیں، انہوں میں سے الفاظ ہے جیسے کہ الف لام را، اور دوسرے الفاظ حروف کو دیکھیں دوسرے جیسے کہ حروف ہے الف لام میم را، الف لام میم یا سین، انہوں کے بارے میں ہمیں تو معلوم نہیں، اور بہت سارے نظریات بھی انہوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، ہر کوئی اپنی رائے دیتا ہے، رائے دے کر وہ سب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید یہ معنی ہو سکتا ہے کہ یہ معنی ہوگا، لیکن حقیقت میں اللہ نوز بیٹر، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انہوں کی میننگ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، ایک معجزاتی کلام دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم لرن کر سکیں، کچھ سیکھ سکیں، کچھ سمجھ سکیں، ہدایت کا راستہ چن سکیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کچھ سیکھیں، کیسے کچھ سمجھیں گے؟ ہمیں تو قرآن کے شروع والے الفاظ کا بھی معنی پتہ نہیں، میننگ معلوم نہیں، تو اس کے جواب ہیں، اس کے جواب دو ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں آپ کو جاننے کے لیے نہیں دے گئی ہے، آپ اس کے پیچھے مت بھاگ، یہ صرف ایک کے ہی علم میں ہے، وہ ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کیا جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ ان الفاظ، ان حروفوں کا کیا مطلب ہے، کیا میننگ ہے۔ تو پہلا نمبر آنسر ہمارا یہ ہے، اور اس کا جو دوسرا آنسر ہے وہ سورہ کے اندر موجود ہے، معنی کہ سورہ میں ہے۔ قرآن کی بہت ساری سوراز ہیں جنہوں میں ہمیں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ انہوں کے مطلب کیوں نہیں بتایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ضرورت نہیں، جو نہیں بتایا گیا ہے اس کے پیچھے مت بھاگیں، انہوں میں آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ آنسر میں جواب جو دوسرا تھا وہ کیا ہے، کہاں ہے؟ وہ سورہ میں ہی ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سوال ہمیں وہاں سے پیدا ہوا سورہ سے، اور سورہ میں ہی جواب۔ تو سورہ یوسف کو ہم دیکھتے ہیں جس کی آیت ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ واضح اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں، معنی کہ واضح بھی ہے اور کھول کر بیان بھی کیا گیا ہے، آلریڈی پہلے سے ہی واضح ہے، ایکسپلینڈ ہے، سمجھایا گیا ہے اس کے بارے میں، اسے نوٹ نیڈ، اسے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ایڈیشن کی کہ یہ واضح ہو جائے، یہ آلریڈی واضح ہے، اور نہ ہی اسے میننگ کی ضرورت ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے الف لام را، الف لام میم،
را یاسین انہوں کا معنی پتہ چلے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا نہیں، یہ آلریڈی ایکسپلینڈ ہے۔ جیسے کہ اسٹوری آف حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بھی دیکھتے ہیں اور بائبل انجیل میں بھی دیکھتے ہیں، دونوں کے بیچ کمپیرن کرتے ہیں کہ کس میں کون سی چیزیں ہیں اور کس کتاب میں کون سی چیزیں ہیں۔ تو اس میں بائبل میں ہز نیم اس کا نام ہے، والدہ کا نام ہے، فادر کا نیم بھی ہے، برادر کا نیم بھی ہے، ولیج کا نیم بھی ہے، اور مصر کا بھی نیم ہے، وزیر کا نیم ہے، اس کی بیوی کا نیم ہے، اینڈ مور ادر انفارمیشن اس میں موجود ہے۔ لیکن قرآن میں نہ مدر نیم، نہ فادر نیم اور نہ ہی برادر نیم۔ تو ایسے لگتا ہے کہ نو مور انفارمیشن، مانا ہے کہ قرآن مجید میں انفارمیشن کم ہے۔ تو کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں انفارمیشن کم بتایا گیا ہے، انجیل میں زیادہ بتایا گیا ہے، کیوں؟ قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں کیوں مسنگ ہے کہ فادر نیم کیوں نہیں بتایا گیا، مصر کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا، بہت ساری چیزیں کیوں نہیں بتائی گئیں؟ تو اس کا جواب ہے اللہ doesn't want to say us some information۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں کچھ انفارمیشن دے، کیونکہ کچھ ہمارے لیے ہدایت کے لیے انفارمیشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں وہی انفارمیشن دیا ہے جو ہماری ہدایت کے لیے ہے، جس کے ذریعے ہم ہدایت یافتہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ انفارمیشن کچھ چیزیں ہمیں نہیں بتانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں ہدایت والی چیزیں بتاتا ہے۔ انہوں میں سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتایا ہے وہ ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، جسے ہم کہتے ہیں حروف مقطعات، جو کہ 14 ہیں ٹوٹل، جو جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، الف لام میم، الف لام را، یاسین، یہ سب حروف مقطعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہوں کے بارے میں نہیں بتایا ہے، اور یہ تقریباً 16 صورتیں ہیں جنہوں میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے قرآن مجید آلریڈی واضح ہے، اسے کسی قسم کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں۔ اگر انہوں کے معنی پتہ چلے تو قرآن کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ تو ان حروفوں کے بارے میں معلوم صرف اللہ کو ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز میں ہدایت ملے گی، اور ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت ہمیں کہاں ملے گی؟ ہدایت ہمیں ملے گی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ واضح ہدایت والی کتاب ہے، یہ آلریڈی وضاحت ہے، ہدایت والی کتاب ہے، اسے کسی قسم کی ضرورت نہیں کہ نہ ڈیپینڈ آن، یہ کسی کے محتاج نہیں ہے، کہ یہ محتاج نہیں ہے کہ جب آپ کو یہ حروف معلوم ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو قرآن مجید سمجھ میں آئے گا، قرآن مجید کمپلیٹ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں، سورہ یوسف کو دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 ہے، اس کی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں پہلی آیت کو، جو کہ ہے الف لام را تلک آیت الکتاب المبین۔ الف لام را جو ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں تلکا۔ جو تلکا لفظ ہے، یہ ورڈ عربک ورڈ ہے، جس کی معنی ہے وہ، جس کی معنی ہے وہ، کوئی چیز دور ہو اس کی طرف اشارہ کرنا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو ہمارے قریب ہے، تو دور کی طرف ہم کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ ہم قرآن مجید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو قرآن مجید تو ہمارے قریب ہوتا ہے، ہمارے پاس ہوتا ہے، تو ہم یہ اشارہ کیوں کرتے ہیں؟ تو پہلے ہم ان حروفوں کو سمجھتے ہیں۔ دور کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے ذالکا، جس کی معنی ہے وہ، اور دوسرا الفاظ ہے تلکا، جس کی معنی بھی ہے وہ۔ تو ان دونوں کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ تو ان دونوں کے بیچ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو ذالکا ہے وہ مذکر کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جو تلکا ہے وہ مونس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تلکا آیت الکتاب المبین جو تلکا ہے، اور آیت یہاں پر مونس ہے، اس لیے جو تلکا ہے وہ بھی مونس سے اشارہ کرتا ہے۔ دوسرا انفارمیشن ایڈ کرتا چلوں، جو دور کے لیے، قریب کے لیے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں وہ ہے ایک حاذا، معنی اس کی میننگ ہے یہ۔ دوسرا الفاظ ہے حاذے ہی، اس کی میننگ بھی ہے یہ۔ تو حاذا اور حاذے ہی، ان دونوں کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ سیم فرق ہے، یہ مذکر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہ مونس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر حاذے ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن مجید ہمارے قریب ہے۔ جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور انہوں میں سے ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں کہ تلک آیت الکتاب، اس روشن کتاب کی آیتیں، تو یہ کون سی کتاب کے بارے میں اشارہ ہوتا ہے؟ یہ اس کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو آسمانوں میں محفوظ ہے، جو جس کے قریب مقرب فرشتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں میں سے کچھ سیکھتے تھے اور وہ لے کے آتے تھے نبیوں کے پاس۔
نبیوں کے پاس وہ لے کے آتے تھے۔ اور کتاب کی جو ہم میننگ دیکھیں تو کتاب کی میننگ ہے لکھی ہوئی چیز یا دستاویز، مطلب فزیکل شیپ میں ایک بک ہونی چاہیے۔ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی قسم کی کتاب نہیں لے کے آیا تھا، کوئی کتاب نبی کریم کے پاس نہیں تھا، اس کے پاس کلام لے کے آیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو کتاب کی اگر میننگ ہم دیکھیں تو اس کے دو معنی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ ایک جو ہے لوح محفوظ جیسے کہ قرآن مجید کی آیتیں بھی لوح محفوظ سے لیے گئی ہیں، دوسری آسمانی کتاب جیسے کہ زبور کی آیتیں بھی لوح محفوظ سے لیے گئے ہیں، اور صحیفے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور دوسرے انبیاء کے تھے وہ بھی لوح محفوظ سے لیے گئے ہیں، وغیرہ کچھ دوسرے بھی ہیں۔ اور دوسرا جو لفظ کتاب کا میننگ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب جو کہ کہا جا رہا ہے یہاں پر کتاب سے مراد قرآن مجید خود ہے، کیونکہ قرآن مجید وہاں پر فزیکل شیپ میں تھا۔ قرآن مجید جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے کلام کی صورت میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں میں محفوظ تھا کتاب کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا ایک دن یہ کتاب ہونا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اب ہم کتاب لفظ کو بھی دیکھتے ہیں کہ کتاب کیا ہے اور کلام کیا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ہم فرق بھی دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ کیا فرق ہے۔ کتاب کو ہم رائٹ کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، اور ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسٹیک ہو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کریکٹلی گرامٹیکلی ہم اسے کریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو کتاب میں ہم جب بھی پیراگراف بنائیں گے تو تقریباً 90% وہ صحیح ہوتا ہے، کیونکہ ہم اسے چیک کر کے مسٹیک وغیرہ ریموو کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا کلام جسے ہم کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں تو چیک پہلے کرنا پڑتا ہے، جب ہم بولتے ہیں تو کیناٹ ایڈٹ ہم ایڈٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور کیناٹ ڈیلیٹ کسی لفظ کو ریموو بھی نہیں کر سکتے ہیں، بہت مسٹیکس ہوتے ہیں جب بھی ہم بولتے ہیں گرامیٹکلی۔ ابھی میں نے بھی یہ لیکچر بنایا ہے تو اس میں میرے لینگویج میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی، ابھی مجھے معلوم ہی نہیں ہوا ہے کہ کون سی غلطیاں ہیں کون سی نہیں غلطیاں ہیں، تو بولنے میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتے ہیں جب انسان کوئی بولتا ہے۔ بٹ جو قرآن مجید ہے، قرآن مجید کیا ہے؟ ایک کلام ہے جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے لے کے آتے تھے، اور وہ آ کر ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کرتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید ابھی ہمارے پاس آج کے دور میں ہمارے پاس کتاب کی شکل میں ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا، ایک کلام کی صورت میں تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام آ کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے تو وہاں کے جو لوگ موجود ہوتے تھے جب وہ سنتے تھے تو وہ حیرت میں رہ جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ انہوں میں کوئی مسٹیک کیسے نہیں ہو سکتا ہے، یہ بولی ہوئی چیز میں مسٹیک انہیں نکالنے کی عادت تھی، وہاں کے مکے کے لوگوں کو مسٹیک نکالنے کی عادت تھی، لیکن جب وہ قرآن سنتے تھے تو کسی قسم کی مسٹیک نہیں نکال پاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن بولتے تھے تو اسے نہ ایڈٹ کیا جاتا تھا، نہ ریموو کیا جاتا تھا، نہ ہی چینج کیا جاتا تھا، جو کہا گیا سو کہا گیا، اور وہ 100% ایکوریٹ صحیح ہوتا تھا۔ ابھی انسان کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی بہت فرق ہے۔ انسان جب بھی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا لاسٹ میں لکھتا ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں ہوں گی، مجھے معاف کر دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے جو کہتا ہے کہ ذالک الکتاب، اس میں کسی قسم کی شک نہیں، اسے کسی قسم کی مسٹیک نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جو آج ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں محفوظ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔